نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی یہ دو آیات، آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد برپا کرنے کے جو طریقہ کار رائج ہیں یا زمین میں جن چیزوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز قتل ناحق، اس کا ذکر کیا۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدوں کو توڑنا، یہ بھی فساد فی الارض کا ایک ذریعہ ہے، اس کو ذکر کیا۔ نمبر 3، زمین میں ڈکیٹی راہ زنی کرنا، یہ بھی فساد فی الارض کا باعث ہے، اس کا ذکر کیا۔ اب نمبر 4 پر فساد فی الارض ہی کا ایک اور ذریعہ، اور وہ ہے چوری۔ وہ کیا ہے؟ چوری کرنا۔ آیت نمبر 38 کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں، پھر میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ والسارق والسارقۃ، جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ توجہ، چوری کس سے کہتے ہیں؟ چوری کس سے کہتے ہیں؟ جس پر شریعت کی سزا نافذ ہوگی، وہ کون سی چوری ہے؟ یہ بات ذرا سمجھیے گا۔ دیکھیے، یہ مسجد ہے، اگر کوئی آدمی مسجد سے چٹائی رول بنائے اور لے جائے، ہم اس کو بھی چوری کہتے ہیں، ایسی ہے نا؟ راستے میں ایک ریڑھی کھڑی ہے، کوئی اس کا نگران نہیں ہے، کوئی اس کا محافظ نہیں ہے، ریڑھی بان وہاں موجود نہیں ہے، اس پر سامان رکھا ہوا ہے اور بالکل غیر محفوظ، کوئی آدمی گزرتے ہوئے 2 4 5 6 چیزیں اٹھا کر کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو بھی چوری کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کسی دکان سے کوئی آدمی جاتا ہے، وہاں بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، الیاذ باللہ، وہاں سے کوئی چیز اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے جیب میں، پاکٹ میں، چادر کے نیچے کسی طرح چھپا کر کے چلا جاتا ہے، ہم اس کو بھی چوری کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ ذرا سمجھیے کہ وہ چوری جس پر شریعت نے ہاتھ کاٹنے کی سزا بتائی ہے، وہ کون سی چوری ہے؟ جس چیز کو ہم چوری سمجھتے ہیں، یاد رکھیے ان تمام چیزوں پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی اصطلاح میں وہ چوریاں ہوتی نہیں ہیں، شریعت کی اصطلاح میں وہ چوری نہیں ہوتی۔ چوری شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے؟ ایسا مال جو محفوظ ہو، اسے چھپ کر کے اٹھا لیا جائے،
یہ چوری ہے۔ مال محفوظ کو چھپا کر اٹھا لینا یہ چوری کہلاتا ہے۔ میں نے مثال دی مسجد میں چٹائی کی، میں نے مثال دی ریڑھی پر رکھے سامان کی، میں نے مثال دی دکاندار کی دکان پر موجود سامان کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو مسجد ایک عام پبلک پلیس ہے، یا عمومی طور پر چیزوں کی حفاظت نہیں ہوتی، غیر محفوظ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ الماری ہے، کوئی تالا نہیں لگا ہوا، اندر اسپیکر رکھا ہوا ہے۔ مسجد کا حال ہے، فانوس ہے، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، غیر محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی رفاہی ادارے میں چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی بڑے شاپنگ مال میں چلے جائیں، وہاں بہت ساری چیزیں آپ کو غیر محفوظ نظر آئے گی، قیمت کے اعتبار سے کم بھی ہوں گی، قیمت کے اعتبار سے بہت بڑی قیمت کی۔ اسی طریقے سے روڈ پر بہت سارے لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے رکھتے ہیں اور وہ غیر محفوظ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ ذرا یہ سمجھیے گا، وہ چوری جس پر ہاتھ کاٹا جائے گا اس مال کی چوری ہوگی کہ جو مال محفوظ ہو۔ محفوظ کیا ہوتا ہے؟ مال محفوظ وہ ہوتا ہے جو کسی لاکر میں رکھا ہو، الماری کو تالا لگا ہو، گھر کو تالا لگایا گیا ہو، دکان کو تالا لگایا گیا ہو، یا شیشے میں چیز کو بند کر دیا گیا ہو اور وہاں سے کوئی آدمی شیشہ کھول کر کے لے جائے تو یہ چوری ہے۔ تالا توڑ کر کے چیز لے جائے تو چوری ہے، دیوار توڑ کر کے کوئی چیز لے جائے چوری ہے۔ یہ چوری ہے، وہ چوری نہیں کہ غیر محفوظ مال کو کوئی آدمی اٹھا کر کے لے جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں چوری نہیں کہتے۔ کہتے کیا ہے؟ اس پر کیا سزا ہے وہ میں الگ بتاؤں گا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ شریعت میں اس مال کے چرانے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی جو مال محفوظ ہو، جس پر نگران مقرر ہو، چوکیدار مقرر ہو، کوئی محافظ ہو، کوئی سیکورٹی گارڈ کھڑا ہو، یا تالا لگایا گیا ہو، لاکر میں رکھا گیا ہو، کسی محفوظ جگہ پہ رکھا گیا ہو جس کو ہم محفوظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، چور کے نزدیک کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی، چور کے ہاں کوئی چیز، کیوں؟ اس لیے کہ چور اپنے تمام انتظامات کے ساتھ آتا ہے، لیکن عام لوگوں کی نگاہ میں تو چیز محفوظ ہونی چاہیے نا جی۔ تو محفوظ چیز کو کوئی آدمی اٹھائے گا تو اس پر چوری کی سزا نافذ ہوگی۔ یہ پہلی بات سمجھ لیجیے۔ دوسری بات، چوری کی سزا ہے کیا؟ تو ہم نے پڑھا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے یہ سمجھیے گا کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ چوری کرتا ہے، اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے، اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ دوسری دفعہ چوری کرتا ہے تو بائیں پاؤں کو ٹخنے تک کاٹا جائے گا، ٹخنے سے نیچے نیچے۔ اور اگر تیسری دفعہ چوری کرتا ہے تو بقیہ تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ چوتھی دفعہ چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ باقی فقہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی چوری پر دایاں ہاتھ، دوسری چوری پر بایاں پاؤں، اور تیسری چوری پر اب اس کا عضو نہیں کاٹنا، بلکہ اب اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے کہ یہ تو عادی مجرم ہے، اور جب تک یقین نہ ہو کہ اس نے حقیقتاً توبہ کر لی، اسے باہر نہ آنے دیا جائے، اسے باہر، سمجھ آ گئی؟ دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، دوسرا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیں گے تو وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، شل ہو جائے گا، ہاں جی، وہ فنا کے درجے میں چلا جائے گا۔ دونوں پاؤں کاٹ دیں گے تب بھی فنا کے درجے میں چلا جائے گا، یعنی معذور محض بن جائے گا۔ اس لیے کسی کو معذور محض بنانے سے زیادہ بہتر ہے اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق نصیب فرما دے توبہ کی، اور وہ توبہ کر لے، اور پھر ہم اس کو معاشرے کا ایک بہترین فرد دیکھ سکیں،
معاشرے میں ایک بہترین فرد کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ چوری کس کو کہتے ہیں، دوسرے نمبر پر چوری کی سزا کیا ہے، نمبر 3 کتنے مال پر یہ سزا دی جائے گی، یعنی کتنا مال چورانے پر یہ سزا دی جائے گی۔ اس میں 4 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کوئی ذرہ برابر چیز بھی کسی کی اٹھا لیتا ہے، آپ اس کو آنا دھوانے کہہ لیں، تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک قول یہ ہے، لیکن یہ بڑا سخت قول ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا قول یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ فرماتے ہیں کہ 3 درہم پر کسی آدمی نے کسی سے کسی کے محفوظ مال کو چرایا اور اس مال کی قیمت 3 درہم تھی۔ 3 درہم کا مطلب یہ ہے 12 ماشے چاندی، آج کے دور میں چاندی کے حساب سے 12 ماشے چاندی آپ کو کہہ لیں۔ تو اگر کسی نے اتنی چاندی کسی کی چرا لی یا اسی مالیت کی کے مال کو چرا لیا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یا اس کا پاؤں کاٹا جائے گا، جو بھی ترتیب سے سزا ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں 3 نہیں 5 درہم، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری اور دیگر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 10 درہم۔ کتنے؟ اور زیادہ احتیاطی بات بھی یہی ہے کہ 10 درہم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ سے بھی 10 درہم ہی مطلب اپنا ثابت ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے، احتیاط بھی اسی میں ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عزف جو انسان کا ہے اس کی کچھ نہ کچھ تو ویلیو اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایک مخصوص قیمت پر اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، مخصوص مالیت پر اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے، ورنہ اگر کسی نے کسی سے سوئی چرا لی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اتنی بات سمجھ گئی، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، یہاں ایک سوال ہے جو کہ لبرلز اور جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کیا جاتا ہے، بڑا اہم ترین سوال ہے، بہت سمجھیے گا ذرا۔ عام حالات میں اگر کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، ناحق کسی کا ہاتھ کاٹ دے، پتہ ہے شرعاً سزا کیا ہے؟ ایک انسان کے قتل ناحق کی جو دیت ہوتی ہے نا، اس کا آدھا حصہ ایک ہاتھ کاٹنے پر دیت ہے۔ یعنی ایک ہاتھ کے کٹنے پر کتنی دیت ہوئی؟ نصف دیت، آدھی دیت۔ آپ مثال سمجھیے، اگر پوری دیت 100 اونٹ ہے نا، آدھی دیت کتنی ہوئی؟ 50 اونٹ۔ لبرلز یہ سوال کرتے ہیں، ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ شرعی طور پہ یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ آدھی دیت ہوتی ہے کسی کا ہاتھ کاٹنے پر، کسی کا ہاتھ کسی نے حق قتل کاٹ دیا تو اس کو آدھی دیت دینی پڑے گی، جبکہ چوری کرنے پر جب آپ یہی ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں تو 50 اونٹ یا آدھی دیت پر نہیں کاٹتے، بلکہ 10 درہم پہ کاٹ دیتے ہیں، یا 5 درہم پہ کاٹ دیتے ہیں، یا 3 درہم پہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا ظلم ہے کہ ایک طرف تو اس ہاتھ کی قیمت آدھی دیت اور دوسری طرف اس ہاتھ کی ویلیو جو ہے وہ 3 درہم کے برابر ہو گئی۔ بات سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ جب اس آدمی کو کہ جس نے کسی کا ہاتھ کاٹا ناحق، اس کو سزا دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آدھی دیت دو، اور اگر آپ چور کی طرف جاتے ہیں کہ چور کو سزا دی جائے تو چور کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جی اس نے 10 درہم کی چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو 10 درہم میں اور آدھی دیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی ایک طرف آپ 500 درہم کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ 5000 درہم کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف صرف 10 درہم کی بات کرتے ہیں۔ ایک طرف اس آدمی کے ہاتھ کی ویلیو 5000 درہم ہے، اور دوسری طرف اسی آدمی کے ہاتھ کی ویلیو کیا بن جاتی ہے؟ 10 درہم۔ کتنا فرق ہے یار، کتنا زمین آسمان کا فرق ہے، یہ کیا؟ اب تو اس کا جواب ایک عالم نے دیا، بڑا زبردست دیا، ایسے دل کو لگنے والا جواب دیا۔ فرمانے لگے لما کانت امینتن کانت سمینہ،
جب یہ ہاتھ امانت دار تھا نا تو بڑی قیمت تھی، اس کی ویلیو ہی بڑی تھی. پھر 5000 درہم دیے جانے تھے اگر اس کو کاٹ دیا جاتا تو. یعنی ایک آدمی، اس کا جب آپ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو اس کا ہاتھ آپ نے ناحق جب کاٹ دیا تو گویا آپ نے ایک امین آدمی کے امین ہاتھ کو کاٹ دیا. اس کی ویلیو اتھارٹی اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ اب اس کے بدلے میں تمہیں 5000 درہم دینے پڑیں گے کہ تم نے اتنی قیمتی چیز کو ضائع کیوں کیا. اتنا اثاثہ، اتنا بڑا سرمایہ اس کا ضائع کر دیا، برباد کر دیا تم نے. لیکن فرمایا لما خانت فہانت، جب اسی ہاتھ کو صفت امانت سے محروم کر دیا گیا اور جب یہ ہاتھ خائن بن گیا تو اب یہ ذلیل ہو گیا. فہانت، ذلیل ہو گیا. اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی، اب اس کی اتھارٹی، چونکہ اس نے چوری کی ہے تو چوری کی وجہ سے اب یہ ذلیل ہو گیا، خائن ہو گیا. جب خائن ہوا تو اب اس کی ویلیو نہ رہی. جب ویلیو نہ رہی تو کہا گیا کہ 10 درہم کے بدلے میں کاٹ دو. وقت ہی کوئی نہیں ہے، وقت ہی. لیکن جب تک یہ امانت دار تھا تو اگر کوئی اس کو کاٹ دیتا تو اس کے کاٹ دیے جانے پر کاٹنے والے کو 5000 درہم ادا کرنے پڑتے، آدھی دیت دینی پڑتی. معمولی رقم نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں چلی جاتی ہے بات. تو کہاں ایک ہاتھ جس کی قیمت کروڑوں کی تھی، وہی ہاتھ ذلیل اور رسوا ہو کر کے چند سکوں کا بن گیا. تو اس لیے لبرلز کا یہ کہنا کہ دیکھیے جی، ایک طرف آپ سزا دیں تو اتنی بڑی سزا، اور دوسری طرف آپ اگر اس کو کاٹیں تو اتنی کم قیمت میں، تو فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے، فرق امانت اور خیانت کا فرق ہے. جب تک وہ امین تھا تو قیمتی تھا، جب وہ خائن ہوا تو ذلیل و رسوا ہو گیا. بس یہ سمجھیے. اسی بات کو اللہ نے کہا ہے جزاء بما کسبا. یہ کیا ہے؟ ان کے فعل کی سزا ہے، بدلہ ہے، ان کے عمل کا بدلہ ہے. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کوئی شک نہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. توجہ، شرعی چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو شرعی چوری میں نہیں آتی. مسجد سے کوئی چیز اڑا لینا، مسجد سے کوئی چیز اٹھا لینا، رفعی ادارے سے، شام مال سے، غیر محفوظ جگہ سے، ہاں جی. یا 2 آدمی پارٹنر ہے، تو جو 2 آدمی کسی کام میں شریک ہے اور ان میں سے ایک آدمی دوسرے کی غیر موجودگی میں یا موجودگی میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چھپ کر کے بہت بڑی رقم کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے، ہاں جی، اڑا لیتا ہے. تو ہم تو اس کو چوری کہتے ہیں، لیکن شرعاً یہ چوری نہیں ہے. شرعاً یہ چوری، اب اس کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے. تو سوال یہ کہ پھر اس کی بھی کوئی سزا ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے تو کیا سزا ہے؟ سزا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ کا مال سمجھ کے سب کچھ جو ہے وہ عرب؟ نہیں بھائی، سزا اس کی بھی ہے. سزا سمجھے گا، سزا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک سزا ہوتی ہے حد اور دوسری سزا ہوتی ہے تعزیر. حد وہ سزا جو اللہ نے اس کی لمٹ مقرر کر رکھی ہو. حد وہ سزا جس کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہو. جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا حد مقرر ہے، یا زنا کی سزا اللہ نے بتلا دی ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے. اب 100 سے 99 کوڑے نہیں لگائے جا سکتے اور 100 سے 101 نہیں لگایا جا سکتا، 100 ہی لگانے ہیں. 100 ہی. رجم کو رجم ہی کرنا ہے، کوئی اور صورت قتل کی نہیں اختیار کرنی. یہ شرعی طور پہ سزا ہے. یعنی جو حد ہوتی ہے، حد میں آپ تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، یہ ہوتا ہے حد کا مطلب. اور ایک وہ سزا ہوتی ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں. تعزیرات پاکستان کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں. تعزیر کہتے ہیں وہ سزا جس کو حاکم وقت متعین کرے. یعنی ایسی سزا جو حاکم وقت متعین کرے. اب حاکم وقت کیا متعین کرتا ہے؟ مینار پاکستان کے اوپر لے جا کر کسی کو گرا دے، آرڈر جاری کر دے، ٹھیک ہے، یہ تعزیراتی سزا ہے.
تو یاد رکھیے یہ جتنی بھی چوری کی اقسام جن کو ہم چوری کہتے ہیں شریعت کی نظر میں وہ چوری ہوتی نہیں ہے، ان پر سزا ہے لیکن تعزیراتی سزا ہے۔ اور تعزیراتی سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے تعزیراتی سزا میں کم از کم یہ بھی ہے کہ حکمران سمجھا کر، آنکھیں دکھا کر، دھمکی دے کر، وارننگ دے کر کے چھوڑ دے، یہ بھی ہے۔ اور بڑی سے بڑی سزا یہ بھی ہے کہ کسی معمولی جرم پر بھی حاکم وقت قتل کروا دے۔ لیکن وہ معمولی جرم ہوتا کیا ہے؟ حاکم وقت دیکھے گا کہ یہ جو جرم ہو رہا ہے یہ بظاہر تو بڑا معمولی ہے، لیکن اس کی جو افزائش ہے یا اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا تو پوری قوم ہی اس جرم میں مبتلا ہو جائے گی۔ لہذا وہ اٹھاتا ہے، ایک کو اٹھا کر کے سزا دیتا ہے، باقی سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو تعزیراتی سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کم از کم سزا دینے پر بھی حاکم وقت کو اختیار ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا دینے پر بھی اس کو اختیار ہے۔ تو یہ جتنی بھی جرائم ہیں، مسجد سے چوری کرنا، رفاعی اداروں سے چوری کرنا، غیر محفوظ مال کسی کا اٹھا لینا، وہ ہمارے نزدیک چوری ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں چوری نہیں ہوتا۔ لہذا شریعت یہ کہتی ہے کہ ان تمام جرائم پر جو سزا دی جائے گی وہ تعزیراتی سزا ہوگی، حاکم وقت جو مناسب سمجھے گا وہ سزا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، آخری بات، یہاں قرآن پاک نے والسارق والسارقۃ کہا، والسارق چور کو پہلے ذکر کیا، مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو، جبکہ قرآن پاک نے ہی سورہ نور میں جب زنا کی بات کی تو وہاں پر عورت کا ذکر، زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہوا، زانی مرد کا ذکر بعد میں ہوا۔ فرق سمجھے گا نا، الزانیۃ والزانی، وہاں عورت پہلے ہے مرد بعد میں، یہاں مرد پہلے عورت بعد میں ہے۔ تو یہ کیا نقطہ ہے؟ دونوں جگہ پہ ایک جیسا ہونا چاہیے، اگر مرد پہلے ہے تو دونوں جگہ پہ مرد پہلے ہونا چاہیے، اگر عورت ہے تو دونوں جگہ پہ عورت پہلے ہونا چاہیے۔ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک ہے اور قرآن پاک کا ہر لفظ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ اب سمجھیے، یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا گیا، وہاں عورت کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ چوری کے معاملات کا تعلق ہے قوت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہاں جی، بہادری کے ساتھ۔ یہ چوری کے معاملات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے، اور یہ نسبتاً عورت کے مرد میں زیادہ پائی جاتی ہیں، مرد میں یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں مرد میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس لیے چوری کا عمل عمومی طور پہ مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو مرد کو پہلے ذکر کیا گیا چوری میں اور عورت کو چوری میں بعد میں ذکر کیا گیا۔ جبکہ اگر ہم غور کریں زنا کے معاملات میں تو زنا اور اس کی طرف جو کیا کہتے ہیں اس کو ابھارنا اور اس کی طرف ترغیب دینا اور اس کے لوازمات، ان میں نسبتاً مرد کے عورت کی جو کیا کہتے ہیں قصور یا غلطی وہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ اب آپ کہیں گے جی عورت کی کیوں قصوروار ہے؟ عورت قصوروار اس لیے ہے، یاد رکھیے کہ اللہ نے عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ جہاں مرد اور عورت دونوں زناکار ہوں تو وہاں پر عورت کو زیادہ، شریعت کی نظر میں عورت کو زیادہ بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے کہ تو شرم و حیا کی پیکر تھی، تو کہاں بے شرمی کی طرف چلی گئی۔ اور پھر عورت اگر موقع نہ دے تو مرد کی طاقت ہی نہیں ہے، مرد کی ہمت ہی نہیں ہے کہ مرد آگے بڑھ سکے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے ہاں گھر میں مرد نہ ہو تو پھر عورت کو چاہیے کرخت لہجے میں پوچھے کون، کیا کام ہے، یہ نہیں جی کون ہے، میٹھے سے دھیمے سے لہجے میں پوچھنے سے باہر کھڑے ہوئے آدمی کو رغبت ہوتی ہے کہ میں کھڑے ہو کے بات کروں، یا مجھے بیٹھنے کے لیے کہا جائے یا مجھے ٹھہرنے کے لیے کہا جائے۔ جب اندر سے کرخت لہجے میں پوچھا جائے گا نہیں ہے اختر صاحب یہاں پر، شام کو آئیں گے، تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی کہ وہ تیسرا لفظ پوچھے، سمجھ آئے گی نا۔ اس لیے چوری کے معاملے میں مرد کو پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ قوت اور صلاحیت زیادہ
اور عورت کی قوت و صلاحیت کم، اور زنا کے معاملہ میں چونکہ عورت زیادہ بڑی ذمہ دار ہوتی ہے اس لیے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو شریعت کی نظر میں اس کا جرم مرد کی نسبت زیادہ بڑا ہے، اس لیے وہاں شریعت نے پہلے عورت کو ذکر کیا، یہاں پہلے مرد کو ذکر کیا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔